آج کے دور میں عورتوں کے پردے کا مسئلہ بہت اہمیت اختیار کر رہا ہے، اور اس کے تعلق سے بہت سے کنفیوژنز ہیں جو لوگ بار بار سوال بھی کرتے ہیں کہ خاص طور پہ اس مسئلے میں کہ عورتوں کو اپنے چہرے کو ڈھانکنا چاہیے یا نہیں، فیس کور کرنا کیا اسلام میں ضروری ہے یا نہیں۔ اور بعض لوگوں کی یہ رائے ہو رہی ہے کہ چونکہ قرآن اور حدیث میں اس کا صراحتاً کہیں ذکر نہیں ملتا، کہیں پہ مینشن نہیں ہے قرآن و حدیث میں کہ عورتیں اپنے چہرے کو ڈھانکے رہیں، اس لیے کسی بھی حالت میں فیس کور کرنا ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا اس ٹاپک پر ہم تھوڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پردے کی 3 الگ الگ کیٹیگریز ہیں، 3 درجے ہیں اس کے، اور تینوں درجوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے، اور یہ درجہ سب سے اصل ہے، اصل درجہ یہی ہے، وہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، اور گھر میں اس اعتبار سے ٹھہری رہیں کہ باہر کا کوئی بھی شخص، کوئی بھی مرد، کوئی بھی غیر محرم ان کے جسم کے کسی بھی حصے کو نہ دیکھ سکے۔ اس کے تعلق سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں ذکر کیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ یہ ازواج مطہرات سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز سے یہ ذکر کیا گیا، انہیں یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی گھروں میں ٹھہری رہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ حکم ان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت سے پہلے بھی جو احکامات ذکر کیے گئے ہیں اور جو احکامات اس آیت کے بعد ذکر کیے گئے ہیں، تمام احکامات میں ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ امہات المؤمنین کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تمام عورتیں بھی شامل ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہرے رہیں۔ ایسی دوسری دلیل اس کے تعلق سے یہ ہے کہ صحابہ کرام کو کہا گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ یہ سورۃ الاحزاب کی ہی آیت ہے، آیت نمبر 53، جس میں صحابہ کرام کو یہ کہا گیا کہ جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ گھروں میں ٹھہری رہیں اور گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اور اب دوسرا درجہ یہ ہے کہ عورتوں کو ضرورت کی بنیاد پر، یعنی اگر انہیں کہیں باہر جانے کی ضرورت پڑے کسی اپنے طبعی ضرورت کی بنیاد پر، تو ان کو گھر سے نکلنے کی اجازت ہے، لیکن وہ اس شرط میں کہ وہ اپنے اوپر برقع پہنے یا کوئی ایسی چادر پہنے جس سے ان کا پورا جسم چھپ جائے، ہاتھ بھی چھپے اور چہرہ بھی چھپے۔ چہرے کا چھپنا بھی ضروری ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 59 میں کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ اپنی عورتوں سے، اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے اور مسلمانوں کی تمام عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنے اوپر جلباب ڈال دے، جلباب لٹکا لے۔ اب یہ جلباب کیا چیز ہے؟ تو اس کے تعلق سے علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المحلہ میں ذکر کیا کہ جلباب اس کپڑے یا اس چادر کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے عورت اپنے پورے جسم کو چھپا لے، نہ کہ اپنے بعض جسم کو چھپائے، یعنی آدھا جسم ڈھاکے رہے، آدھا کھلا رہے، اسے جلباب نہیں کہتے۔ جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے پورا جسم چھپ جائے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت مروی ہے۔ علامہ ابن جریر طبری نے بھی اپنی تفسیر میں اسے اچھی طرح ذکر کیا ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں وَهُوَ أَن يُغَطِّينَ وُجُوهَهُنَّ وَرُؤُوسَهُنَّ، کہ اپنے سر کو بھی ڈھانپے اور اپنے چہرے کو بھی ڈھانک لے۔ اور اسی طریقے سے علامہ ابن کثیر نے بھی تفسیر ابن کثیر میں اس کا ذکر کیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے چہرے کو کور کر لے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں محمد بن سیرین جو بہت بڑے تابعی ہیں اور کبار تابعین میں سے گزرے ہیں، ان سے جب پوچھا گیا، ان کے اسٹوڈنٹس نے ان سے پوچھا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے استاذ حضرت عبیدہ السلمانی سے اس آیت کے تعلق سے پوچھا۔ جو حضرت عبیدہ، پہلے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ عبیدہ السلمانی انہوں نے عہد نبوی میں ہی ایمان انہوں نے قبول کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے، لہٰذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں اس دور میں وہ مدینہ شفٹ ہوئے اور وہیں پہ انہوں نے پوری زندگی گزاری۔ تو انہوں نے ان سے جب پوچھا گیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے ایک چادر اٹھائی اور چادر اٹھا کر اپنے اوپر اس چادر کو ڈالا اور پورے چہرے کو کور کر لیا، اور صرف بائیں آنکھ، لیفٹ آنکھ کو انہوں نے کھلا رکھا اور کہا اس کا یہ مطلب ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ شخص جو مدینے میں رہ رہا ہے، عہد خلافت کو اس نے پایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں وہ
شخص رہا اور اس کے بعد پوری زندگی مدینے میں گزار دی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اسٹوڈنٹس میں سے تھے اور لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے. ایسے شخص جنہوں نے ایک ایسا شخص جس نے پوری زندگی مدینے میں گزاری، بڑے بڑے صحابہ کرام سے انہوں نے استفادہ کیا اور خلافت راشدہ کا زمانہ انہیں حاصل ہوا. ایسا شخص جب اس آیت کی اس طرح تفسیر کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ وہی بات بتائے گا جو اس وقت مدینے میں رائج تھی، جو صحابہ کرام جس پر عمل کرتے تھے، جو اسلامی معاشرے نے جس کو قبول کیا تھا. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ایسی کئی روایتیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ابن جریر طبری نے ذکر کی ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ جب عورتیں کسی ضرورت کی بنیاد پر اپنے گھروں سے نکلے تو انہیں چاہیے کہ وہ کسی کپڑے کے ذریعے سے، چادر کے ذریعے سے اپنے سر کے ساتھ ساتھ اپنے چہرے کو بھی چھپا لے. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جس میں عبداللہ بن عباس سے ہی مروی ہے اور حضرت قتادہ سے بھی روایت ہے کہ وہ دونوں فرماتے ہیں کہ عورتیں اپنے جلباب کو پیشانی میں یعنی فور ہیڈ پر یہاں تک لا کر باندھ دیں اور پھر ناک کے نیچے سے دوسرا کپڑا ہو یا اسی کپڑے کو باندھیں، یعنی دو آنکھیں اگر کھلی رہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات کا عمل کیا تھا، اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ صحابیات کا عمل عہد نبوی میں کیا رہا. تو میں صرف 2 روایتیں یہاں پہ ذکر کروں گا. ایسی روایتیں بہت ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرات صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے چہروں کو چھپایا کرتی تھی. ایک روایت حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے اور علامہ البانی نے بھی اس روایت کی تصحیح کی ہے. اس میں حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ ہم حالت احرام میں بھی مردوں سے اپنے چہروں کو چھپایا کرتے تھے. اسی طرح ایک اور روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور حالت احرام میں تھے. کوئی سواری اگر گزرتی تھی ہمارے پاس سے تو میں کپڑے کے ذریعے سے اپنے چہرے کو چھپا لیتی تھی اور جب وہ سواری آگے گزر جاتی تو میں اپنے چہرے کو واپس کھول لیتی. تو حالت احرام، اب اس بات کو سمجھیے، حالت احرام وہ حالت ہے جس حالت میں چہرے پر کپڑا ٹچ کرنے سے یا ٹچ ہونے سے منع کیا گیا ہے اور اسے روکا گیا ہے، اسے شرعاً ناجائز قرار دیا گیا ہے کہ احرام کی حالت میں چہرے پر کپڑا لگایا جائے. ایسی حالت میں بھی صحابیات اتنا زیادہ اہتمام کرتی تھی اپنے چہرے کو چھپانے کا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم چہرے کو چھپا لیا کرتے تھے اس اعتبار سے کہ وہ کپڑا چہرے پر ٹچ نہیں ہوتا تھا بلکہ دور رکھ کر ہی، تاکہ کوئی غیر محرم ہمارے چہرے کو نہ دیکھ لے. تو حالت احرام میں جب اتنا اہتمام تھا تو حالت احرام کے علاوہ عام حالتوں میں کتنا اہتمام ہوگا، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایک تیسرا درجہ جو ہے جس کے تعلق سے میں نے کہا تیسرا درجہ، وہ یہ ہے کہ چہرہ اور دونوں ہتھیلی اس کو کھولنے کی اجازت ہے، لیکن وہ کن بنیاد پہ وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے ستر ایک الگ چیز ہے اور حجاب ایک الگ چیز ہے. ستر تو یہ ہے کہ پورا سر ڈھکا رہے سوائے چہرے، پورا بدن ڈھکا رہے، سر بھی شامل ہے سوائے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کے، یعنی فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو غیر محرم کے سامنے اتنا چھپانا ضروری ہے. لیکن چہرے اور ہتھیلیوں کا چھپانا فتنے کی بنیاد پر ضروری قرار دیا گیا ہے، یعنی جہاں فتنہ نہ ہو وہاں کھولنے کی گنجائش ہے. جیسے ایک آیت میں آپ کو بتاتا ہوں، سورۃ النور آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْقَوَاعِدْ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان بوڑھی عورتوں کو اس چیز کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے جلباب کو کھول سکتی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ثیابہن یعنی اپنے کپڑوں کو کھول سکتی ہے، سے مراد کپڑا نہیں ہے بلکہ جلباب ہے جو کپڑے کے اوپر سے پہنا جاتا ہے اور اپنے چہرے کو ڈھکا جاتا ہے، اور یہی تفسیر کئی صحابہ کرام سے مروی ہے. تو چونکہ بوڑھی عورتوں کی طرف عام طور پر میلان نہیں ہوتا اور شہوت کا اندیشہ نہیں ہوتا، فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، اس لیے ان بوڑھی عورتوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے چہرے کو کھلا رکھ سکتی ہیں. اسی طریقے سے نوجوان عورتیں بھی وہ عورتیں جن کو اس بات کا اندیشہ نہ ہو، یعنی اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے یا کسی دوسرے کو فتنے میں مبتلا کر دے، ایسے شخص کو جو ان سے قریبی ہو یعنی جن کا گھر میں آنا جانا ہوتا ہو، جہاں فتنے کا اندیشہ بالکل نہ ہو یا جہاں سخت ضرورت پڑ جائے کھولنے کی، ایسے موقع پہ کھولنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ نہیں. اور جو تفسیر عام طور پہ پیش کی جاتی ہے
کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ مومن عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کرے سوائے ان حصوں کے جو ظاہر ہیں۔ تو جو چیز ظاہر ہے وہ چہرہ ہے اور 2 ہتھیلی ہے۔ تفسیر میں کئی اقوال ہیں لیکن سب سے راجح قول یہی ہے، لیکن اس آیت کو کا سہارا لے کر اسے مطلقاً جائز قرار دے دینا، ہر حالت میں کھلا رکھنے کی اجازت دے دینا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ یہ اس آیت کو اسی پس منظر میں لینا ہوگا کہ جہاں پر فتنے کا اندیشہ نہ ہو اور جہاں پہ سخت ضرورت ہو، ایسے موقع پر اسے کھولنے کی اجازت ہوگی۔ لہٰذا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، جو میں اپنی پوری اس کنورسیشن کا ایک خلاصہ بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، گھروں سے اسی وقت باہر نکلیں جب انہیں سخت ضرورت ہو، اس وقت باہر نکلیں، اور اس حالت میں نکلنا ہے کہ وہ پورے جسم کو چھپائے رکھیں، ہاتھ کو چھپائے، پیر کو چھپائیں اور اپنے چہروں کو بھی چھپائیں۔ جس طریقے سے میں نے روایتیں آپ کے سامنے بیان کی، صحابیات کا جو عمل تھا اسے بیان کیا، تفسیر کا حوالہ دیا، اس اعتبار سے کریں۔ اور جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو یا بہت زیادہ سخت ضرورت ہو، جہاں چہرہ کھولنے کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہ ہو، وہاں پہ کھولنے کی اجازت ہے۔ لہٰذا قرآن و حدیث کو ہمیں اس طریقے سے سمجھنا ہے جیسے ہمارے صحابہ کرام نے سمجھا، جیسے تابعین نے سمجھا، جیسے سلف صالحین نے سمجھا۔ اگر ہم محض اپنی عقل ہی دوڑاتے رہیں، اپنے اعتبار سے عقل کو آزاد چھوڑ دینا قرآن و حدیث کے سمجھنے میں، یہ کسی طرح درست نہیں ہے۔ تو ضرورت کی بنیاد پر کھولا جا سکتا ہے، اور اس کی کئی مثالیں ہیں، جیسے آپ پاسپورٹ وغیرہ بناتے ہیں یا آپ کو کئی آئی ڈی کے لیے آپ اپنی آئی ڈی بنانی پڑتی ہے، یا اور دیگر جیسے کہیں کورٹ میں آپ کو گواہی دینی ہے تو وہاں پہ آپ کو چہرہ کھولنا ہوگا۔ ایسے کئی مثالیں ہیں، میں نے ایگزامپل کے طور پہ 2-3 آپ کے سامنے پیش کی۔ لہٰذا اس بات کو اچھی طرح سمجھیے کہ جو آج کل یہ بالکل ایک فتنہ ہے۔ بعض عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے یوٹیوب میں کئی ایسے ویڈیوز دیکھے اور ایسے کئی اپنے سے انہوں نے گوگل پہ سرچ کیا، خود ہی مسائل کو پڑھا اور کیا سمجھا، اور حجاب پہننا یعنی چہرے کو کور کرنا چھوڑ دیا انہوں نے، یہ کہہ کر کہ قرآن میں کہیں ذکر نہیں، حدیث میں کہیں ذکر نہیں، اس لیے ہم بھی نہیں پہنیں گے۔ اور بعض علماء بھی ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کی تائید کی، اس رائے کی تائید کی کہ جو ہے ہاں چہرہ ڈھانپنا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ باتیں بالکل بھی صحیح نہیں ہیں۔ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، طائف والے، مکہ والے کہتے کہ نبوت کسی بڑے آدمی پر، مال و دولت کے حساب سے بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوئی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا خزانہ ہے، یہ اللہ جسے چاہے اسے دیتا ہے، یہ نبوت انسان اس کی تقسیم نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ آپ صبر سے کام لیں اور آپ ہماری نظروں میں، ہماری حفاظت میں، وسبح بحمد ربک حین تقوم، آپ جب مجلسوں سے اٹھیں یا تہجد میں اٹھیں تو اللہ کی تسبیح بیان کریں، ومن اللیل، اور رات میں اللہ کی تسبیح بیان کریں، فسبح وادبار النجوم، اور ستاروں کے جانے کے وقت، ڈوبنے کے وقت جو ہے یعنی فجر کے وقت آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ اس کے بعد سورۃ النجم کی ابتدا ہوتی ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، نجم ستارے کو کہتے ہیں، شروع میں ستارے کی قسم کھائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ گمراہ نہیں ہوئے۔ تو یہاں ستاروں کو دیکھ کر جس طرح عرب راستے تلاش کرتے تھے، ستاروں کو دیکھ کر راستہ تلاش کیا کرتے تھے اور صحیح ڈائریکشن میں جاتے تھے، اسی طرح اللہ کے نبی کی حیثیت ہے کہ ان کو دیکھ کر ہم سیدھا راستہ اختیار کر سکتے ہیں انہیں فالو کر کے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ينطق عن الهوى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات کی بنیاد پہ بات نہیں کرتے ہیں، یہ تو وحی ہے ان پر جو نازل ہوتی ہے، اللہ کی جانب سے ریویلیشن ہے جس کی وہ بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشرکین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت جبریل آپ کو اپنی شکل میں کیوں نہیں دکھائی دیتے، انسان ہی کی شکل میں کیوں آتے ہیں؟ تو انہیں بتایا کہ ایسا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو اصلی شکل میں بھی دیکھا اور 2 مرتبہ دیکھا ہے، ایک بار جب آپ نے خود فرمائش کی اور دوسری مرتبہ سفر معراج پر۔ اس کے بعد مشرکین کی تردید آیت نمبر 19-20 میں افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، لات، منات، عزا یہ ان کے بتوں کے نام تھے مشرکین کے۔ ان سے کہا گیا کہ بھئی یہ تو بس تم نہیں اور تمہارے آبا و اجداد نے یہ نام گڑھ لیے ہیں، ان کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد مشرکین کے غلط عقیدے کی تردید ہے کہ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمیۃ الانثى، کہ یہ مشرکین اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، یہاں ان کے اس غلط عقیدے کی تردید ہوتی ہے۔ آیت 33-34 میں اللہ نے ذکر کیا فرأیت الذی تولى وأعطى قلیلا وأکدى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا، ولا تزر وازرة وزر اخرى، ایک شخص تھا جس نے اسلام قبول کیا اور اس کا جو دوست تھا وہ اسے کہتا رہا کہ بھئی جو ہے تم اسلام سے پھر جاؤ، تو اس شخص نے کہا کہ مجھے آخرت کے عذاب سے ڈر ہے، تو اس شخص نے، کافر دوست نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ اگر تم مجھے کچھ پیسے دو گے تو آخرت کا جو انجام ہوگا اس سے میں تمہیں بچا لوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ سب غلط باتیں ہیں اور اس کا کوئی ثبوت نہیں اور کوئی کسی کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھانے والا۔ سورۃ القمر کی ابتدا ہوتی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتربت الساعۃ وانشق القمر جو معجزہ تھا
آپ کا کہ شق قمر کا کہ چاند کو دو ٹکڑے میں آپ نے اللہ کے حکم سے کیا، اس کا ذکر ہے، اور یہ فرمایا گیا کہ جو قیامت قریب آ چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے اور وہاں پر مشرکین نے کہا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیے، تو آپ نے کہا کہ اگر میں معجزہ دکھاؤں تو کیا ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، اللہ کے حکم سے چاند دو ٹکڑے میں ہو گیا، اور ایک ٹکڑا مغرب کی طرف، ایک ٹکڑا مشرق کی طرف چلا گیا۔ تو یہ دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ تو آپ نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا ہے، سحر کر دیا، الیاذ باللہ۔ اس کے بعد حضرت نوح کی قوم کا ذکر ہے کہ کس طرح حضرت نوح کو انہوں نے تکلیف پہنچائی اور طرح طرح کی تکلیفیں دیتے رہے اور ان پر ایمان نہیں لائے، تو حضرت نوح نے ان کے لیے بد دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو ہلاک کیا۔ اس کے بعد اس صورت میں کئی مرتبہ یہ کہا اللہ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس کے بعد پھر پچھلی قوموں کا ذکر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا، قوم سمود کا، قوم لوط کا، قوم فرعون کا ذکر کیا کہ سب نے کس طرح انہیں اللہ اپنے نبی کو جھٹلایا اور اللہ نے کس طرح انہیں ہلاک کیا۔ اس کے بعد پھر آیت 47 میں مجرمین کا ذکر ہے، ان المجرمین فی ضلال وسعور، کہ بھئی یقیناً یہ جو مجرمین ہے گمراہی میں ہے، بے عقلی میں مبتلا ہے، اور قیامت کے دن منہ کے بل انہیں جو ہے آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ اس کے برخلاف جو متقین ہوں گے وہ جنت باغات میں رہیں گے، نہروں میں رہیں گے، اور اللہ کا قرب انہیں حاصل ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ الرحمن کی ابتدا ہوتی ہے، اس کی ابتدا الرحمن سے ہوتی ہے۔ مشرکین اللہ کے جو یہ نام ہے الرحمن اس سے واقف تو تھے، لیکن یہ الرحمن بہت زیادہ ان کے ہاں مشہور نہیں تھا، یہ نام اتنا معروف نہیں تھا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس کو پکارتے تو رحمان کہہ کر بھی پکارتے تھے، تو یہ اعتراض کرتے تھے کہ مر رحمان، یہ رحمان کیا ہوتا ہے، یہ رحمان کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن کے نام سے پوری سورت ہی نازل کر دی، جس کی ابتدا ہی الرحمن علم القرآن سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ رحمان ہی ہے جس نے قرآن سکھایا، لوگوں کو بیان سکھایا۔ اور اس صورت میں بار بار اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی مخاطب کر کے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنی رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کئی نعمتوں کا ذکر ہے اس صورت میں، کئی نعمتوں کا ذکر ہے، اور بار بار اللہ نے فرمایا کہ کن کن نعمتوں کے تم جھٹلاؤ گے، اللہ کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، اس کائنات میں جو ہے سب کو فنا ہونا ہے، سب ختم ہو جائے گی، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں کا ذکر کیا، جنت کا ذکر کیا، جنت کے انعامات، باغات، چشموں کا ذکر کیا، جنت کی حوروں کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد جہنم کا بھی اوپر ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ کا احسان ہے کہ پہلے ہی اللہ نے جنت کے بارے میں بتا دیا، جہنم کے بارے میں بتا دیا، تو جو عقل مند ہوگا وہ اسے فالو کرے گا، جو بے وقوف ہوگا وہ اس کی مخالفت کرے گا۔ سورۃ الواقعہ کی ابتدا ہوتی ہے، واقعہ چونکہ اسٹارٹ ہی ہوتی ہے سورۃ اذا وقعت الواقعہ سے، واقعہ سے مراد یہاں قیامت ہے، کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، اور قیامت کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ خافضۃ الرافعہ، یہ قیامت ایسی ہوگی جو کفار کو جھکا کے رکھ دے گی، اور جو مومنین ہوں گے ان کو بلند کر دے گی، انہیں اونچا مقام عطا کرے گی۔ تو اس میں پھر انسانوں کی تین جماعتوں کا ذکر ہے، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، کہ انسان قیامت کے دن تین حصوں میں ہوں گے، تین جماعتوں میں ہوں گے۔ ایک جماعت تو وہ اعلیٰ درجے کے مومنین کی ہوگی جنہوں نے بہت نیک اعمال کیے ہوں گے، ان کے عقائد بھی درست ہوں گے، اللہ کے مقربین ہوں گے۔ دوسری جماعت وہ عام مسلمانوں کی ہوگی جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ بھی خوش نصیب ہوں گے۔ تیسری جماعت ان گناہگاروں کی اور مشرکین کفار کی ہوگی جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور وہ حسرت اور ندامت میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اہل جنت کے لیے نعمتوں کا ذکر ہے کہ اولئک المقربون فی جنات النعیم، باغات ملیں گے، اونچی اونچی نشستوں میں وہ بیٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین پاک شراب عطا فرمائے گا، اور پھل ہوں گے، پرندوں کا گوشت انہیں دیا جائے گا، حور عین عطا کی جائیں گی۔ اس کے برخلاف اصحاب الشمال کا ذکر ہے، یعنی جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، یعنی وہ جہنمی ہوں گے، ان کے لیے جو ہے مختلف عذابوں کا انہیں سامنا کرنا ہوگا، گرم لو کا، کھولتا ہوا پانی اور دھواں وغیرہ کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اور زقوم کا جو درخت ہے اسے بھی انہیں کھانا ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف چار عظیم نعمتوں کا ذکر کیا۔ افرأیتم ما تمنون، سب سے پہلے انسانی تخلیق کا ذکر کیا کہ یہ بتاؤ جو نطفہ تمہارا ہے جس سے تم پیدا ہوتے، اس نطفے کو تم نے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا۔ پھر اس کھیتی کے متعلق بتاؤ، جس کھیتی کو تم بوتے ہو اسے اگاتا کون ہے، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ پھر پانی کا ذکر کیا کہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو بادلوں سے اتارتا کون ہے، ہم اتارتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے آگ کی نعمت کا ذکر کیا کہ جو آگ تم جلاتے ہو اس کا درخت تم اگاتے ہو یا ہم اگا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صداقت کا ذکر کیا کہ لوح محفوظ
میں یہ قرآن کریم درج ہے اور بغیر کسی کمی بیشی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی یہ کتاب نازل کی گئی ہے، اور اسے بغیر طہارت حاصل کیے کوئی چھوتا نہیں۔ تو اس کے بعد پھر منکرین بعد الموت کا ذکر ہے، جو دوبارہ زندہ ہونے پر انکار کرتے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ بھئی ایک شخص جو تمہارے سامنے مر رہا ہوتا ہے اس کی روح حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے، اور تم چاہتے بھی ہو کہ وہ بچ جائے، تو کیا تم اس کی روح کو واپس لا سکتے ہو؟ نہیں لا سکتے، وہ تمہارے سامنے مر جاتا ہے، تمہارے اختیار میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، وہ ذات جو تمہیں موت دے رہا ہے اس پر قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے۔ اس کے بعد سورۃ الحدید کی ابتدا ہوتی ہے۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں لوہے کا ذکر ہے جو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الحدید ہے۔ اللہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ اول کا کیا مطلب ہے کہ اللہ اول حقیقی ہے، اس سے پہلے یعنی اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی بگننگ نہیں ہے اللہ کی، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اور آخر حقیقی ہے یعنی اللہ کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے، یعنی اس کے بعد بھی کوئی چیز باقی نہیں رہنے والی، یعنی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، اللہ ہی باقی رہے گا۔ اللہ ظاہر بھی ہے، یعنی اس کے وجود اور اس کی قدرت کی تمام نشانیاں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، ان نشانیوں کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، اس اعتبار سے اللہ ظاہر ہے۔ اور اللہ باطن بھی ہے، یعنی اس دنیا میں ہم اپنی ظاہری جو ہماری آنکھیں ہیں ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے اللہ باطن بھی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین و آسمان کا وارث اللہ ہی ہے، یعنی تمہارے پاس جو مال ہے وہ بھی اللہ ہی نے تمہیں دیا ہے، تو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تمہیں بڑا چڑھا کر واپس دے گا۔ اور اس کے بعد پھر صحابہ کا ذکر ہے، آیت نمبر 10 میں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، صحابہ کرام میں بھی فرق مراتب ہے، وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا اور انفاق فی سبیل اللہ کیا، وہ ان صحابہ سے افضل ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد انہوں نے انفاق و جہاد کیا۔ لیکن بحیثیت صحابی اور بحیثیت جنتی سب برابر ہے، لیکن درجات میں یقیناً فرق مراتب ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 میں منافقین اور مومنین کا ذکر ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم، کہ جب قیامت کے دن پل صراط میں مومنین جا رہے ہوں گے تو اور مومن عورتیں جا رہی ہوں گی تو ان کے سامنے بھی اور ان کے دائیں طرف بھی ان کا جو ہے نور رہے گا، جس نور سے وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ منافقین بھی پیچھے آئیں گے اور ان کا نور پل صراط کے پاس ختم ہو جائے گا، اب انہیں آگے دکھ نہیں رہا ہوگا۔ مومنین سے کہیں گے کہ اپنے نور سے ہمیں بھی پار کروا دو، تو مومنین کہیں گے کہ یہاں سے مڑ جاؤ اور نور کہیں اور تلاش کرو، تو ان کا انجام جو ہے ظاہر ہے جہنمیوں میں ہونا ہے ان منافقین کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 25 میں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، کہ ہم نے اپنے انبیاء کو معجزات کے ساتھ، کتب کے ساتھ، ترازو دے کر بھیجا۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ اللہ کے حقوق کو بھی ادا کریں اور حقوق العباد میں بھی اعتدال قائم کریں۔ اس کے بعد رہبانیت کا ذکر ہے، ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کا ایک طبقہ ایسا تھا جس نے دنیا سے اپنی زندگی کو منقطع کر دیا اور الگ تھلگ رہنے لگے، اور رہبانیت انہوں نے اختیار کر لی، یعنی دنیا کی زیب و زینت نہیں اختیار کرنا ہے، دنیا کی نعمتوں سے بھی جو ہے زیادہ لطف اندوز نہیں ہونا ہے، شادی وغیرہ بھی نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسی رہبانیت میں مبتلا ہو گئے جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اور بعد میں انہوں نے اپنی اس رہبانیت کا بھی لحاظ نہیں رکھا۔ دیکھیں اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ دنیا سے بالکل کٹ کر آپ سنیاسی بن جائے، اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو معاشرے میں رکھ کر، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کر، دنیاوی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے، شادی بھی کر کے، بچے بھی ہوں، بیویاں بھی ہوں، شوہر بھی ہوں، اور تمام رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی بھی کرتے رہنا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔